ایک بنیادی نقطہ یہاں پر سمجھنے کے لیے کیا ہے کہ کیا یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی ذات میں جو ان کا خروج ہے، کیا اس خروج کو کسی اور پس منظر میں دیکھنا چاہیے یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خروج کو خود دلیل بنانا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے کہ خروج حسین اپنی ذات میں ان روایات کی تشریح ہے اور ان روایات کے لیے دلیل ہے کہ اگر کبھی پر کوئی ایسی شکل بنتی ہے تو کیا خروج کیا جا سکتا ہے، تو عمل حسین کو دلیل بنایا جا سکتا ہے۔ عمل حسین کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں بہت سارے استثناء ہوئے ہیں، اور یہ وہ تمام وہ روایتیں جن میں جیسے ہم نے وہ روایت کل بھی اس پر تذکرہ کیا، اور ایک روایت ہے نا کہ سباب المسلم فسوق وقتال کفر، تو کیا ہر مسلمان سے لڑنے سے آدمی کافر ہو جائے گا؟ تو یہ جو اس طرح کی جو روایات ہے، تو امام ائمہ محدثین کہتے ہیں کہ اس سے مراد اس عمل کے سختی کو بیان کرنا ہوتا ہے، اس کی شدت کو بیان کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عمل اپنی ذات میں کفر ہے۔ تو ایسے ہی یہ جہاں جہاں میں امیر کے اوپر جمع ہونے کا حکم دیا گیا، پھر اس میں بہت سارے اقوال ہمارے ہاں موجود ہے، کل سے میں لگا ہوا تھا اس میں، تو یہ بات بالکل ایسی واضح ہے کہ خود اہل سنت والجماعت کے نزدیک باغی کا جو لفظ ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بالکل بھی صادق نہیں آتا۔ تو جب وہ صادق نہیں آتا تو حسین رضی اللہ عنہ کو ہم باغی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور وہ جو کہا گیا کہ یزید کا کہ انہوں نے بیعت کی نہیں، جب بیعت کی نہیں تو ان کا نقض بیعت ان کے لیے ثابت نہیں ہے جناب۔ اب مجھ سے ایک عبارت ہے، اب دیکھیں یہ آپ کی اپنی ایک انفرادی رائے ہے، لیکن ہم اس عبارت کو اگر دیکھیں، یہ میں عبارت آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں، یہ عبارت ذرا دیکھیے گا، والاختلاف فی اللفظ والرد علی الجہمیہ والمشبہہ، یہ ابن قتیبہ دنوری صاحب کی ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں کثیر من المحدثین ای یحدث بفضائلہ کرم اللہ وجہہ ان یظہر ما یجب لہ وکل تلک الاحادیث لہا مخارج صحہ وجعلوا ابنہ الحسین، کس نے؟ کثیر من المحدثین، وجعلوا ابنہ الحسین علیہ السلام خارجیا شاکا لاصل المسلمین، مسلمانوں کے اتفاق کو توڑنے والا، اجتماع کو توڑنے والا، اور خارجی قرار دیا کس کو؟ امام حسین اسلام کو، کثیر محدثین نے، ٹھیک ہے، اور حلال الدم قرار دیا۔ کیوں؟ لقول النبی، کہ رسول اللہ کا قول ہے، من خرج علی امتی وهم جمیع فاقتلوہ کائنا من کان۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی عبارت یاد آ جائے گی کہ جو انہوں نے بیان کیا تھا، کہہ رہے ہیں خود ابن قتیبہ دنوری صاحب کے کثیر محدثین اہل سنت نے دو کام کیے کہ حضرت علی کے جو فضائل تھے ان کے بارے میں ان سے ان کو پس پش ڈال دیا، اور ان کے اسانید بھی صحیح تھی، جیسے ابن تیمیہ کے بارے میں ابن حجر نے کہا ہے کہ اس نے ابن مطہر حلی کی وجہ سے، حتیٰ انور شاہ کشمیری نے بھی بیان کیا، اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی بیان کیا کہ رافضیوں کی ضد میں یہ ایک تو صحیح روایتوں کا انکار کرتا اور خود حضرت علی کی تنقیص کا بھی مرتکب ہوا۔ تو یہ پریکٹیکلی طور پہ ہوا۔ دوسرا کہ کثیر محدثین نے کیا کیا؟ امام حسین کو خارجی اور مسلمانوں کے اجتماع کو توڑنے والا قرار دیا اور حلال الدم قرار دیا، اور رسول کی حدیث من خرج علی امتی وهم جمیع فاقتلوہ کائنا من کا، کائنا من کان کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے، وہ ہر کسی کو شامل ہوتا ہے۔ آپ ایک حسینی اور امام حسین کے عاشق اور محب ہیں، تو اس جہت سے آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو اور ایک اہل سنت ان محدثین کا رسول کی حدیث کے نظر میں پوائنٹ آف ویو، وہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے۔ دیکھیں یہ جو آپ نے یہ کتاب کن کی ہے؟ ابن قتیبہ دنوری صاحب۔ میں اس میں عرض کروں کہ دیکھیں یہ ہمارے ہاں مختلف اس میں رائے موجود ہے۔ یوسف قرضاوی صاحب کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہناک نصوص یفہم منها عدم جواز الخروج علی الحاکم مہما بلغ ظلمہ وجورہ، وہناک نصوص یفہم منها جواز الخروج بل وندبہ واستحبابہ وجعلہ جہادا فی سبیل اللہ بل ومن اعظم الجہاد۔ یہ رائے اپنی جگہ پر ہے، یہ رائے اپنی جگہ پر ہے، اور یہ رائے صرف انہوں نے جو نقل کی ہے
کچھ لوگوں کی رائے ہے. ہمارے ہاں یہ دونوں رائے اپنی جگہ پر موجود ہے کہ خروج کب ہے. اب میں امام نووی کے ایک عبارت پڑھتا ہوں. امام نووی فرماتے ہیں الباغی فی اصطلاح العلماء، علماء کے ہاں باغی کون ہے؟ والمخالف لامام العدل، وہ جو امام عادل کے خلاف ہو. الخارج عن طاعتی بامتناع من اداء الواجب علیہ او غیرہ، او یکون له شوکۃ وعدد بحیث یحتاج الامام فی رد الى الطاعة الى الکلفة ببذل مال واعداد رجال ونصب قتال. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بھی ہمارے ہاں شرائط بغاوت کے ذکر کیے گئے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں پر بھی ان پر باغی کا جو ایک اصطلاح ہے وہ صادق نہیں آتی ہے. مزے کی بات آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اصحاب حرہ کو باقاعدہ خروج سے منع کیا اور وہ جو بیعت تھی اس کے نقض سے منع کیا، وہی عبداللہ ابن عمر جب حسین سے ملنے آتے ہیں. اور ایک روایت ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ 3 راتوں کا سفر حضرت حسین کر چکے تھے، حضرت ابن عمر ان کے پیچھے چلے تھے. وہاں پہنچ کر ایک مرتبہ بھی انہوں نے یہ تذکرہ نہیں کیا کہ اے حسین تم جو نکل رہے ہو، تمہارا یہ نکلنا جو ہے یہ اللہ کے نبی کی فلاں حدیث کے خلاف ہے، فلاں حدیث کے خلاف ہے. جتنے لوگ آئے، چاہے محمد ابن حنفی آئے، چاہے ابن عباس آئے، چاہے ابن زبیر آئے، چاہے ابن عمر آئے، جتنے بھی لوگ آئے، سب نے کہا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کے بچوں کو خطرہ ہے، آپ نہ جائیں. یہ جو شیعہ ہے، یہ جو شیعہ بیٹے میں کوفہ میں، ان کی باتوں پر بالکل جو ہے آپ اعتبار نہ کریں. یہ آپ کے ابا کو بھی دھوکہ دے چکے ہیں، آپ کے بھائی کو بھی دھوکہ دے چکے ہیں. لیکن کسی نے نہیں کہا کہ آپ جو نکل رہے ہیں آپ بغاوت کر رہے ہیں. اگر یہ روایات ان لوگوں کے سامنے تھی تو انہوں نے کیوں اس کو بغاوت قرار نہیں دیا؟ کیوں یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ بغاوت کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حدیث کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے، اس حدیث کی ایک تشریح ہوتی ہے، اس کا ایک محمل ہوتا ہے، جو کل سے میں عرض کر رہا ہوں. چونکہ یہ بہت ہی لمبی ایک وہ ہے، آپ وہاں سے عبارتیں پیش کریں گے، میں یہاں سے عبارتیں پیش کروں گا. حل اور خلاصہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اقدام عمل میں ایک تو انہوں نے خلافت کی بیعت نہیں کی تھی، اور بیعت کے انکار کرنے والے وہ کوئی پہلے آدمی نہیں تھے. عبد الرحمن ابن ابو بکر نے بھی انکار کیا تھا، عبداللہ ابن زبیر نے بھی انکار کیا تھا، عبداللہ ابن عمر نے بھی جو ہے ابتدا میں انکار کیا تھا، بعد میں کیا. تو انہوں نے بیعت کی نہیں تھی، تو نقض بیعت، اس میں بغاوت کی جتنی شرائط ہمارے یہاں ذکر کی جاتی ہے وہ تمام کے تمام موجود نہ ہونے کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ثورہ حسین جو ہے اس کو کسی بھی درجے میں اگر کوئی آدمی ان کو باغی قرار دیتا ہے تو یہ بھی اس کی ذاتی رائے ہے، یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے. میرے پاس میرے اکابرین کی ایسی عبارتیں ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دلیل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ظالم کے خلاف اٹھ جائیں گے تو ان کے اٹھنے پر اللہ ان کو اجر نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ. اب دیکھیں بالکل آپ جو فرما رہے ہیں نا کہ ایسی عبارتیں ہیں، لیکن اہل سنت کے اندر مفتی صاحب ایک ایسا سیکٹر اور ایسے علماء کی عبارتیں جیسے میں نے ابھی پیش کیا کہ خود انہوں نے انہی روایات کو امام حسین علیہ السلام کے اوپر فٹ کیا. مثلا ابن قیم الجوزیہ کی عبارت آپ دیکھیے گا، بہت ہی آپ کو نہیں معلوم، میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ یا کہیں کہ یا ان کا یہ کہنا درست ہے یا اس میں اشتباہ ہے. وہ عبارت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وَهَذَا سُنَّةُ اللَّهِ فِي عِبَادِهِ أَنَّهُ مَنْ تَرَكَ لِأَجْلِهِ شَيْئًا آتَاهُ اللَّهُ. اور اللہ کی سنت کیا ہے؟ جو اللہ کے لیے کسی چیز کو ترک کر دیتا ہے اللہ اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے. وَأَعْطَى ذُرِّيَّتَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کی ذریت کو عطا کر دیتا ہے. وَهَذَا بِخِلَافِ الْحُسَيْنِ رضی اللہ عنہ فَإِنَّهُ حَرِصَ عَلَيْهَا. حضرت امام حسین علیہ السلام کو حکومت کی وہ جو دنیاوی چیز تھی اس کی لالچ تھی. وَقَاتَلَ عَلَيْهَا، اور اس کے پیچھے حضرت علی نے جنگ بھی کی. فَلَمْ يَدْفَرْ بِهَا، اور حسین اس کے اوپر کامیاب بھی نہیں ہوئے. یعنی امام حسین علیہ السلام طمع رکھتے تھے، حرص رکھتے تھے اس ایک دنیاوی. پھر دیکھیں حضرت ابن عمر کی روایت، حضرت عبداللہ ابن عمر کی آپ نے ایک روایت پڑھی، ایک روایت میں بھی پڑھ دیتا ہوں جو کہ سند اس کی صحیح ہے. وہ روایت مستحب کیا ہے؟ کہا کہ حضرت ابن عمر جو ہیں وہ مشورہ دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو. کیا فرماتے ہیں
کہتے ہیں ان جبریل اتى النبی فخیرہ بین الدنیا والآخرہ، جبریل آیا اور اللہ کو دنیا اور آخرت، اللہ کے رسول کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا، تو فاختارہ الآخرہ، اللہ کے نبی نے تو آخرت کو اختیار کیا، ولم یرد الدنیا، دنیا کے در پہ نہیں گئے، وانک بضعۃ من رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول کے جسم کے حصے ہیں، کذالک یرید منکم، آپ سے بھی اسی چیز کی توقع کی جاتی ہے، لیکن آپ نے دنیا کو انتخاب کر لیا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام، آپ نے ایک پچھلے اس میں جملہ فرمایا تھا کہ افضل الناس فی تلک الزمان، فی تلک الزمان، ٹھیک ہے، اس زمانے میں اس وقت کے جتنے بھی افراد تھے سب سے زیادہ افضل تھے۔ یہ کیا اکیلے مفتی عبد الباقی اخندزادہ صاحب کی فہم ہے، یا اس وقت کے لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ وہ تو آ کے امام حسین کو کہتے تھے آپ کے رسول نے تو یہ کیا، آپ کے نانا نے تو یہ کیا، آپ یہ کر رہے ہیں اور یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں؟ تو یہ یعنی آپ کی اپنی سوچ ہے کہ اس وقت وہ افضل تھے یا ان سوچ تھی؟ دیکھیے، میں اس میں بات یہ ہے کہ جب زمانہ جو تھا، اب ظاہر ہے کہ سب کو اس بات کا علم تھا کہ جب تک آپ کے پاس ایک طاقت نہیں آئے گی، آپ ایک خلافت کو قائم نہیں کریں گے، تو آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ پوری طرح سے، جیسے محمد ابن حنفیہ نے اپنے بھائی کو یہ درخواست کی تھی کہ میرے بھائی، اگر تو آپ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں کے لوگ، وہاں کے جو حاکم ہیں اس کو نکال چکے ہیں اور وہ جگہ خالی ہے، تو آپ چلے جائیں، اور اگر آپ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ جہاں کا حاکم ابھی تک موجود ہے اور آپ وہاں جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ایک مشکل میں ڈال دیں۔ تو یہ ایک بات کا پیرایا ہوتا ہے کہ جس سے سامنے والے کو سمجھایا جاتا ہے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روکنے کے لیے جو مختلف باتیں ہوئی، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جس خلافت کے لیے وہ آپ کو بلا رہے ہیں، یہ خلافت دنیا ہی کا ایک حصہ ہے، ظاہر ہے یہ دنیا کا حصہ ہے، اس میں تو کوئی ایسی وہ نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں اہل سنت والجماعت کا، کیونکہ اہل تشیع کے ہاں تو وہ منصوص من اللہ تھے، ان کے ہاں تو ان کی نص ہو چکی تھی، لہٰذا ان کو تو اس چیز کی ضرورت نہ تھی، لیکن ہم اہل سنت والجماعت یہ سمجھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قوت کو حاصل کرنے کے بعد اس قوت کے ذریعے سے ظلم حسین کو، یزید کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، تو اس قوت کے حصول کے لیے جو راستہ اختیار کیا جاتا تھا، وہ راستہ یقیناً قتل کی طرف جاتا، وہ راستہ یقیناً سفک دماء کی طرف جاتا۔ تو اس بات سے منع کرنے کے لیے اگر حضرت ابن عمر نے یہ بات کہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لالچی ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ جو پروسیجر ہے، وہ پروسیجر جو ہے وہ اس کے بغیر کبھی مکمل نہیں ہوگا۔ اور ان کے سامنے میں پہلے جو ہے ساری مثالیں موجود تھی کہ حضرت علی کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں دو بڑی جنگوں کا ہونا، حضرت حسن اور معاویہ کے مابین صلح کا ہونا، تو انہوں نے اس پروسیجر سے منع کیا، نہ کہ ان کے اوپر یہ الزام لگا ہے کہ آپ دنیا کے طالب ہیں۔ ولیعوذ باللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بضاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات سوچیں؟ اور جنہوں نے یہ بات کہی ہے وہ اپنے قبر میں یہ بات کے جواب دہی کہ وہ ہیں، ہم کسی کے دلیل، کسی کے وکیل نہیں ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، ہم تقلید تو اس بات کی کریں گے جو قال اللہ و قال رسول کی ہے اور جو معروف میں ہے۔ اگر ایک آدمی کوئی بات اپنی کتاب میں لکھتا ہے تو اس کتاب کے ہر بات کے تقلید ہم نے اس کا ذمہ نہیں اٹھایا ہے۔ اچھا، اب اس میں امام ابو حنیفہ رحم اللہ، چونکہ ہم حنفی ہیں تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے لکھا ہے کہ ورأی ابو حنیفہ واضح جلی ان الجہاد لتخلیص الناس والمجتمع المسلم من سطوة الحاکم الجائر المبتدع افضل من قتال الکفار الاصلیین۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا یہ موقف واضح ہے کہ ایک ظالم جابر ایسا حاکم کہ جو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر نہ چل رہا ہو، اس سے آزادی جو ہے وہ کفار سے جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو یہ، اور انہوں نے اس کو عملاً ثابت بھی کیا کہ جب بنو عباس کے خلاف جو ایک مشن چلا، اس مشن میں، اور امام مالک کا بھی اس میں ایک عمل ہے کہ انہوں نے خود اپنے زمانے میں لوگوں کو جو ہے وہ ترغیب دی کہ وہ ان لوگوں کا ساتھ دے جو حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر کسی کی رائے وہ ہے تو یقیناً اس رائے سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس رائے پہ نہ وہ کافر ہے نہ ہم کافر ہیں۔